اللہ کے رسول نے بیان فرمایا موسم سرما مومنوں کے لیے سراپا موسم بہار نیکیوں کا موسم ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو بناتی ہو تو یہ ہے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ۔ کہ اگر دن کبھی بڑا کبھی چھوٹا ہو رہا ہے، اگر رات کبھی چھوٹی کبھی بڑی ہو رہی ہے، موسم کبھی گرمی کبھی سردی کا ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل دانش عقل مندوں کے لیے نصیحت اور عبرت رکھا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، آج کا عنوان ہے موسم سرما مؤمنوں کے لیے موسم بہار۔ موسم سرما یعنی سردی کا یہ موسم مؤمنوں کے لیے موسم بہار کس اعتبار سے ہے اور کس طرح سے ہے، آئیے ایک حدیث پاک سے سمجھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلی یا رسول اللہ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط۔ رواہ مسلم، حدیث مسلم شریف کی ہے۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں آپ لوگوں کو ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں جس پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹاتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں تو ایسی ہی چیز کی تلاش ہے کہ کس طرح سے ہمارے گناہ مٹے اور ہمارے درجات بلند ہو، آپ ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اگر گناہ مٹانا چاہتے ہو اور درجات بلند کرنا چاہتے ہو تو سنو، وہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، پریشانی کو برداشت کرتے ہوئے وضو بنانا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا۔ اب ہم لوگ اس موسم میں فجر کے وقت جو وضو بناتے ہیں پانی کس قدر ٹھنڈا ہوتا ہے، اب سوچئے اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو بناتی ہو تو یہ ہے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے دوسرا عمل بتایا، آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی جانب چل کر کے جانا۔ کثرت الخطا یعنی زیادہ سے زیادہ مسجد کی جانب چل کر کے جاؤ، تو مسجد کی جانب چلتے ہوئے جانا یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور آپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک جماعت سے فارغ ہونے کے بعد دوسری جماعت کھڑے ہونے کا انتظار کرنا۔ آپ ظہر پڑھ کے نکلے،
آپ کو اب عصر کا انتظار ہے کہ عصر کی اذان کب ہوگی اور کب ہم جماعت میں کھڑے ہوں گے. عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, آپ کو مغرب کا انتظار ہو, مغرب پڑھ کے فارغ ہوئے آپ کو عشاء کا انتظار ہو, اور عشاء پڑھ کے فارغ ہوئے آپ کو فجر کا انتظار ہو. تو اس طرح سے اگر کوئی شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا, گناہ مٹائے جاتے ہیں اور درجات بلند کی جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے 3 عمل بتایا. پہلا عمل کیا بتایا؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ, جسے ہم اور آپ ابھی جھیل رہے ہیں. مومنوں کے لیے موسم سرما, موسم بہار کس اعتبار سے ہے؟ ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے مسجد آنا. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ فجر کی نماز آرام سے آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ظہر پڑھیں گے, عصر پڑھیں گے, مغرب پڑھیں گے, عشاء پڑھیں گے, لیکن فجر کی نماز ہرگز نہیں پڑھتے. ایسا لگتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا ان کے لیے جرم ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, اگر فجر کی نماز پڑھنا نفس پر شاق گزرتا ہے, مصیبت اور تکلیف آپ کو سمجھ میں آتی ہے, تو اللہ کے رسول نے اسپیشل اس کے لیے تو فضیلت بھی بیان فرمائی نا. اسباغ الوضوء علی المکارہ, نہ چاہتے ہوئے, دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی وضو بنا کر کے مسجد آ رہا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹائے گا اور درجات کو بلند کرے گا. اور زیادہ سے زیادہ مسجد چل کر کے آنا. مسجد چل کر کے آنے میں کتنا اجر اور کتنا ثواب ہے, آپ کو ایک حدیث کے تناظر میں بتا دیتا ہوں, حالانکہ وہ ہمارا عنوان نہیں ہے, وہ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من غسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے دن صبح سویرے غسل کیا, توجہ سے سنیے, اس میں 8 کام بتائے گئے ہیں. کتنے کام؟ 8 کام. پہلا کام, صبح سویرے غسل کیا, واغتسل, اور اپنی بیوی کو بھی غسل کرایا. مطلب ان کے لیے غسل کا باعث بنا, غسل کا سبب بنا. شوہر نے غسل کیا اور اپنی بیوی کو بھی غسل کرنے پر ابھارا, اشارہ کافی ہے. 2 کام. تیسرا کام کیا؟ وابتکرا, وبکرا, اور جلدی مسجد نکلا. وابتکرا, اور بالکل صبح سویرے نکلا. 4 کام ہو گیا. نمبر 1 غسل کیا, نمبر 2 غسل کرایا, نمبر 3 صبح سویرے نکلا, اور نمبر 4 جلدی نکلا, اور نمبر 5 اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مشا, وہ چل کر کے مسجد گیا, اور نمبر 6 ولم یرکب, سوار نہیں ہوا. دیکھیے بالکل وضاحت ہے کہ چل کر کے مسجد آیا ہو اور سوار نہ ہوا ہو. 7واں کام کیا ہے؟ ودنا من الامام, یعنی سب سے پہلے مسجد پہنچا اور امام سے قریب ہو کے بیٹھا. 8واں کام واستمع, کان لگا کے توجہ کے ساتھ سنا. خطبہ منہ عن, ایک ایک حرف انہوں نے سنا. اور ولم یلغو, اور خطبہ سنتے ہوئے ادھر دیکھا نہیں, اور کسی کو روکا نہیں, کسی کو ٹوکا نہیں, کسی کو کچھ کہا نہیں, کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی, لگو کام نہیں کیا. تو اگر انہوں نے 8 کام کیا تو اجر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بکل خطوۃ, ہر قدم کے بدلے میں, ہر قدم کے بدلے عمل سنۃ, 1 سال کے عمل کا ثواب ملے گا. ہر ایک قدم کے بدلے میں 1 قدم اٹھا کر رکھا, پھر 1 قدم, 2 قدم, یعنی اگر گھر سے مسجد 100 قدم کے دوری پہ ہے اور 100 قدم چل کر کے مسجد پہنچتا ہے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 100 سال کا اجر انہیں ملے گا. 100 سال کا اجر ملے گا. اگر 200 قدم چلتے ہوئے آیا تو 200 سال کا اجر ملے گا. 200 سال کس کام کا اجر ملے گا؟ وہ کون سا کام ہے جس کا اجر 200 سال تک کا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا اجر سنتی صیامہا وقیامہا, مکمل 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اور مکمل 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب.
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک قدم اٹھا کر آپ چلتے ہیں، اگر آپ نے 1000 قدم چل کے آیا ہے تو 1000 سال کا اجر ملے گا۔ 1000 سال کا عمل کیا ہے؟ 1000 سال تک کوئی اگر روزہ رکھتے رہے تو اتنا ثواب ملے گا، اور 1000 سال تک اگر کوئی قیام اللیل تہجد کی پابندی کرتے رہے تو اتنا اجر ملے گا۔ سوچئے چل کر کے مسجد آنے میں کتنا اجر ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نہ چاہتے ہوئے بھی وضو بنانا اور مل مل کر اچھی طرح سے وضو بنانا، بہترین طریقے سے وضو بنانا اور مسجد چلتے ہوئے آنا، یہ اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور آپ کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو یہ ہوا مومنوں کے لیے موسم سرما، موسم بہار۔ تو یہ اگر سردی کا موسم ہے، موسم سرما ہے، تو ہم لوگوں کے لیے نیکی کمانے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکی جمع کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمایا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے یہ رات کبھی بڑی ہوتی ہے، دن کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ مہینوں کا گزرنا، اس سال کا گزرنا اور یہ موسموں کا بدلنا، کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کئی ایک جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اگر دن کبھی بڑا کبھی چھوٹا ہو رہا ہے، اگر رات کبھی چھوٹی کبھی بڑی ہو رہی ہے، موسم کبھی گرمی کبھی سردی کا ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل دانش عقل مندوں کے لیے نصیحت اور عبرت رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی تخلیق میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور موسم کے بدلنے میں، رات و دن کے چھوٹے بڑے ہونے میں، اولی الالباب کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں کیا نصیحت ہے بھائی؟ اس میں نصیحت یہ ہے کہ رات کبھی اگر بڑی ہوتی ہے اور کبھی چھوٹی، دن کبھی بڑا اور کبھی چھوٹا، موسم کبھی سردی کا کبھی گرمی کا کبھی بارش کا، تو کوئی نہ کوئی تصرف کرنے والا ضرور ہے، اس کو ہینڈل کرنے والا کوئی ضرور ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حقیقی رب ہے جو موسم کو بدلتا ہے، جو رات و دن کو چھوٹا بڑا کرتا ہے، تو وہی حقدار ہے کہ اسی کی عبادت ہو، کسی اور کی ہرگز عبادت نہ ہو۔ تو موسم کا بدلنا، دن و رات کا چھوٹا بڑا ہونا، اس میں عقل مندوں کی نصیحت ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، بڑا شاندار جواب ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رات کو چھوٹی، کبھی دن کو چھوٹا، کبھی رات کو بڑی اور دن کو بڑا کر سکتا ہے، موسم کو ہیر پھیر کر سکتا ہے، موسم کو بدل سکتا ہے، تو یاد رکھو کوئی بھی شخص کتنے ہی عروج پر کیوں نہ ہو، اسے زوال ضرور آ سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص کتنے ہی اونچائی پر فائز کیوں نہ ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے ضرور لا سکتا ہے۔ تو کوئی اگر کسی اونچے عہدے پر فائز ہے تو زیادہ اترائے نہیں، جس نے تم کو وہاں فائز کیا وہ چاہے تو وہاں سے نیچے بھی اتر سکتا ہے۔ تو موسم کے تبدیل میں، شب و روز کے ہیرا پھیری میں اور موسم کے بدلنے میں بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے 2 وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کو نصیحت رکھا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ سبق ملے کہ کسی بھی چیز کو عروج ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر چیز کو زوال ہے اور انسان ایک دن اس دنیا سے فنا ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ آپ کو بتانی ہے، موسم کے بدلتے حالات کو دیکھ کر کے ہم میں سے اکثر مسلمانوں کی جو بنیادی عقیدہ ہے وہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے تو بہت سارے احباب کیا کہتے ہیں، اتنی گرمی کیا ضروری تھا کہ اتنی گرمی ہو؟ اور جب
सर्दी का मौसम शुरू होता है और सर्दी शबाब पर होती है, इंतहाई सर्दी होती है, तो अक्सर लोग ये कहते सुनते हैं कि इतनी सर्दी अल्लाह को देने की क्या ज़रूरत थी, ये मौसम एकदम बेकार है, गर्मी का मौसम ठीक था। और गर्मी के मौसम में कहते हैं कि सर्दी का मौसम ठीक था, क्या ज़रूरत थी इतनी ठंडी और इतनी गर्मी की। इस तरह की बात अगर हम करते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग अल्लाह तबारक व तआला को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। मुस्लिम शरीफ की सही हदीस अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है, यूज़ीनी इब्नु आदम, इब्न आदम मुझे तकलीफ़ देता है, मुझे परेशान करता है। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि इब्न आदम, मेरे बंदे मुझे परेशान करता है, मुझे तकलीफ़ देता है, मैं तकलीफ़ महसूस करता हूँ, मैं परेशान होता हूँ। किस बात से? यसुब्बुद्दहर, वो मौसम को, ज़माने को बुरा भला कहते हैं, मौसम को गाली देते हैं, मौसम को बुरा भला कहते हैं, ज़माने को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह ताला को तकलीफ़ क्यों महसूस होती है? अल्लाह ताला परेशान क्यों होता है? इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, उक़ल्लिबुल लैल वन्नहार, रात और दिन, इस मौसम को बदलना, दिन को छोटा बड़ा करना ये मेरे हाथ में है। अगर मैं दिन को छोटा बड़ा करता हूँ, कभी मौसम अगर सर्दी का होता है, कभी गर्मी का होता है, और उसे लोग अगर तानु तशनी का शिकार करते हैं, उसे अगर बुरा भला कहते हैं, तो हकीकत में मौसम को, ज़माने को गाली देना नहीं हुआ, बल्कि ज़माना और मौसम को बनाने वाले हस्ती को गाली देना हुआ। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत बड़ा तबका, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मौसम के बदलने से वो मुत्तफ़िक़ नहीं है और वो बुरा भला कहते कि मौसम ऐसा क्यों हो गया। हालांकि ऐसा कहना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौसम हमारे लिए, आपके लिए रखा है, इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। ये नफ्स भी चाहता है कभी गर्मी हो कभी सर्दी हो। अगर गर्मी और सर्दी ना हो तो इंसान का मिजाज और उसकी तबीयत बिगाड़ जाए, ख़राब हो जाए। अच्छा,